اگر آج پاکستان نہ بنا ہوتا تو جو 20 کروڑ مسلمان بھگت رہے ہیں وہ 60 کروڑ مسلمان بھگت رہے ہوتے. تجارت میں تو آپ کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں. انڈسٹری میں برلا اور ٹاٹا تھے, آپ کے کون سے صنعت کار تھے, آپ کی کون سی شوگر ملیں تھی اور کپڑے. 1 کروڑ روپے دیے تھے اس نے اپنا برلا نے کانگریس کو, اتنی دولت تھی ان کے پاس. اس وقت 1 کروڑ روپیہ دیا تھا. 30 روپے کا 1 تولہ سونا تھا. اب اندازہ لگا لیں کتنے خراب بنتے ہیں. تو دوستو آج میں آپ کے لیے جو پاکستانی میڈیا کی ویڈیو لے کر آیا ہوں, اس کے اندر آپ دیکھنے والے ہیں کہ پاکستانی لوگ چائنا کا کیسے گنگان کرتے ہیں. چائنا ان کا آقا ہے, ان کو پیسہ ٹکا دیتا ہے, چاہے دونے تینے بیاج پر ہی دیتا ہے, پر ان کو پیسہ وہاں سے مل جاتا ہے اور ان کی روٹی روزی چل جاتی ہے. اور ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ چائنا کے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور زبردستی بھی کرتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر جواب بھی کچھ دیں گے. تو سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے. مالدیپ کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہو گیا ہے, بحری اڈہ وہاں بن رہا ہے. مالدیپ کے ساتھ معاہدہ, وہاں پر بحری اڈہ بن رہا ہے امریکہ کا. بحرین میں پہلے سے وہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی عرب ملکوں میں بھی ہیں. ویسے بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. امریکہ سے لے کے فار ایسٹ تک یہ جو تجارتی راستہ ہے اس پہ وہ غلبہ چاہتے ہیں. انڈیا کے سودے بازی کی پوزیشن اس سے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ, ایک طرف تو انہوں نے مالدیپ سے معاہدہ کر لیا, انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی. امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو, یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں. دوسری طرف بحرین والا آپ نے سن لیا. جی جی بالکل, ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ایک جزیرے پر, امارات کے قریب ایک جزیرے پر موساد نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا ہے. اچھا, جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں. وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں, چینی میں اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں. آسٹریلیا ان کا حلیف ہے, جاپان ان کا حلیف ہے. ایسا لگتا ہے دنیا کا کینوس تبدیل ہونے والا ہے ہارون صاحب. دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی. کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ. فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی. ہر صبح 5 لاکھ آدمی مضافات سے ماسکو میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے قطار میں کھڑے ہو کے. چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے, اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالادستی حاصل ہے. وہ ایک ٹف قوم ہے. ٹف قوم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو ابھی اسرت سے نکلے ہیں نا. اور وہاں تو یہ ہے کام کرو تو کھاؤ, محنت اور زیادہ تنخواہ لو. ٹھیک ہے. امریکہ میں تو 5 6 7 نسلیں تمول میں گزر گئی ہیں, آسودگی میں جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں. بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا. پاکستان پہ پہلے بھی خیر آسانی سے تو حملہ کر کے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا, اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے, یا پرولانگ ہو جائے, یا ٹرمپ ہار جائے, کوئی سچویشن ہو افغانستان پہ. لیکن ہارون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر, وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنا جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے, ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے, دوسری طرف ایران کی طرف بھی جا رہا ہے, مختلف روٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ یہ ہے کہ امریکہ کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ سادہ طریقے سے سوچتا ہے, اس کی خامیاں بھی بہت ہیں, کہ یہ سارا سرمایہ $1000 بلین یہاں لگ چکے ہیں, بندے ان کے مرے ہیں, رسوائی ہوئی ہے, طویل ترین 19 سال کی جنگ ہے. اکتوبر 2001 میں آئے تھے. اس سے ملا کیا؟ 4000 آدمی وہ لے گیا ہے, 4000 وہ نومبر تک لے جانا چاہتا ہے, اس کے بعد برائے نام رہ جائیں گے. کہ یہ جو پیسہ ہے $100 بلین لگ رہا ہے سال کا, یا $70 بلین لگ رہا ہے, یہ اس سسٹم میں جائے تو ایون امریکہ میں بھی یہ بہت بڑی رقم ہے. اب اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے؟ اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 5000 قیدیوں کی رہائی کا طے ہوا تھا. 1000 طالبان کی قید میں تھے, 5000 جو ہے حکومت کی قید میں تھے. وہ بڑی مشکل سے دباؤ سے وہ رہا ہوئے. وہ کیا چاہتے تھے؟ جنگ بندی ہو جائے.
تو طالبان تو یہ سمجھتے تھے میجورٹی ایریا پہ 70-80% ایریا پہ تو ان کا قبضہ ہے، بڑے شہروں پہ نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے جنگ ہی بند کر دی، انہوں نے کم کر دی ویسے حملے، یہ انڈرسٹینڈنگ دی، اور اس پہ فیبرری میں شروع ہوا، 29 فروری کو معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ، تو وہ واپس چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے بالکل ہی دباؤ ختم کر دیا تو ہماری سودے بازی کی پوزیشن کیا رہے گی. اب انہوں نے 100 آدمی ان کے امپورٹنٹ کمانڈر روک رکھے، ان کو رہا نہیں کر رہے، اس پہ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں. اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح یہ ٹل جائے، نومبر میں الیکشن ہے، اور ٹرمپ اگر ہار جائیں اور جو بائیڈن اگر جیت جائیں تو اس کی پاسبلٹی ہے کہ امریکی یہاں اپنی موجودگی بڑھا دے، بھارت سے مدد لیں. اچھا جی بھارت تو وہاں انویسٹمنٹ کافی کر چکا ہے، یعنی کئی بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر چکا ہے. انویسٹمنٹ تو وہاں ایران نے بھی کی تھی جو رائے گاہ رہی، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے اپنے حامی گروپس کے. افغانستان میں فساد کی صرف اتنا نہیں ہے کہ ازبک، تاجک، پشتون، ہزارہ، ایسا کوئی شخص کبھی، اسٹینلے والپٹ تو یہ کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسا پولیٹیشین موجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تو ہیں جنہوں نے کسی قوم کو آزادی دلائی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک قوم بنائی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ملک بنایا. لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے تینوں کارنامے تنہا انجام دی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نہ ہوتے تو شاید ہم آزادی کی نعمت مطلب قائد اعظم کے بغیر یہ تقریباً ناممکن تھا. تو وزیر اعظم صاحب بھول گئے، وزیر اعظم صاحب پڑھتے کم ہیں، بلوچستان میں مصروفیت زیادہ تھی. مصروفیت بہرحال انہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس کے لیے انہیں معافی. اچھا چلیے، آپ کشمیر کے اوپر جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ قائد کو وہ بھول گئے. میں ٹویٹ پہ تنقید نہیں کرتا. دیکھیے یہ بالکل اینکروں والا کام نہیں. میں یہ کہتا ہوں بھرپور سفارتی مہم نہیں چلاتے، کشمیر پہ بھرپور سفارتی مہم چلانی چاہیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے، اس میں یہ قصوروار ہے، اور اپوزیشن کا تو بالکل معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، خانہ ہی خراب ہے اس معاملے میں. ادر دین جماعت اسلامی جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی بولتی ہی نہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرتی. جو ہمارا سب سے دیکھیے سب سے اہم اور سب سے بڑا ایک ناسور رشتہ ہوا جہاں پہ 13 مہینے سے لگ بھگ 40-50 لاکھ آدمی کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں. دوا نہیں ہے، دارو نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے. 12 سے 16-18 سال کی عمر کے سینکڑوں بچے اغوا کر کے لے جائے گئے ہیں، پوری لیڈرشپ جیل میں پڑی ہوئی ہے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں. یہ البتہ یہ ہے کہ اس موقع پر اس کا کتاب جو ہے یہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں، یہ ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے. کتاب ہے جو کتاب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے لکھی ہے، یہ بڑی اہم ہے. یہ خان صاحب کو تو اردو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے بقول ان کے، تو باقی لوگ پڑھیں. دیکھیے اس میں، چلیے ہارون صاحب دیکھیے اس میں 2-3 پوائنٹس جو ہے نا وہ میں نے نوٹ کیے تھے. دیکھیے اس میں بہت سی غلط فہمیوں کا ڈاکٹر صاحب نے ازالہ کیا ہے. ایک منیر احمد منیر صاحب اور ایک ڈاکٹر صفدر محمود، یہ جب لکھتے ہیں قائد اعظم پہ تو پوری تحقیق کے بعد لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی پوری زندگی اس کو دی، ویسے منیر صاحب نے بھی دی. کلو ٹی بی کے حوالے سے آپ کو مثلا یہ تھا کہ جگن ناتھ سے ترانہ لکھوایا تھا قائد اعظم نے، اس کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. مثلا یہ ان سے ایک فکرہ منسوب کیا گیا کہ پنجابی پہلے پنجابی اور بنگالی پہلے بنگالی اور پھر مسلمان، یہ بات انہوں نے نہیں کی تھی. اچھا اس طرح کی اور بہت سی غلطیاں. اس میں ایک لطیفہ بیچ میں آ گیا کہ کل میں نے جناب جاوید غامدی کی ایک تقریر سنی یوٹیوب پہ، جس میں وہ کہتے ہیں نظری طور پر ابوالکلام درست ہیں، اچھا ٹھیک ہے، عملی طور پر قائد اعظم درست ہے. مجھے 50 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، میں ایک معمولی طالب علم ہوں، ویسے وہ تو بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، لیکن ایسا محمل فکرہ میں نے زندگی میں آج تک سنا نہیں.
भाई जो नजरी तौर पर दुरुस्त होता है वही प्रैक्टिकल तौर पर दुरुस्त है। जिसका तज्जिया ठीक हो, तज्जिया वो बुनियाद होता है जिस पे अमारत उठाई जाती है। अगर आज पाकिस्तान न बना होता तो जो 20 करोड़ मुसलमान भुगत रहे हैं वो 60 करोड़ मुसलमान भुगत रहे होते। तजारत में तो आपके हाथ में थी ही नहीं। इंडस्ट्री में बिरला और टाटा थे, आपके कौन से सनतकार थे, आपकी कौन सी शुगर मिले थी और कपड़े। 1 करोड़ रुपए दिए थे उसने अपना बिरला ने कांग्रेस को, इतनी दौलत थी उनके पास। उस वक्त 1 करोड़ रुपया दिया था। 30 रुपए का 1 तोला सोना था। अब अंदाजा लगा लें कितने खरब बनते हैं। दोस्तों, आपने इस व्यक्ति की बातें सुनी, आपको इनकी बातों पर हंसी भी आ रही होगी और दुख भी हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा बेशर्म हो चुके हैं, ये अपने घर को तो देखते नहीं। तो एक तो इस व्यक्ति ने बोला कि रशिया की इकॉनमी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब वो अमेरिका के साथ टक्कर ले रहा था। चाइना की इकॉनमी उससे ज़्यादा अच्छी है। चाइना की इकॉनमी आज बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपको चाइना की इकॉनमी का क्या पा? आपके लोग तो रोटी के लिए तरस रहे हैं। आपके देश के अंदर 100 रुपये प्रति किलो आटा है, 200 रुपये प्रति किलो चावल है और 80-90 रुपये प्रति किलो प्याज बिकता है। तो आपको चाइना की इकॉनमी का क्या आपके देश के अंदर उसका फायदा होगा? आपको तो चाइना जब लोन देता है तो दुगने तिगने ब्याज पर जाकर देता है। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं, इन लोगों को ना दरअसल इंडिया की मुखालफत करनी होती है। जो व्यक्ति इंडिया का शत्रु है ना, वो व्यक्ति इनको अच्छा लगता है। चाइना चाहे इनके 100 जूते मारे, चाहे इनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाए देश के अंदर आके, पर फिर भी इन लोगों को चाइना अच्छा लगेगा, क्योंकि चाइना इंडिया का दुश्मन है। तो दूसरी इन्होंने बात बोली है कि अमेरिका ने म्यांमार के अंदर अपना एक बेस स्थापित किया है और उन्होंने इंडिया को किनारे करने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना किया जाए। ये बात इस व्यक्ति ने बोली है। तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि इंडिया भी ऐसा ही करता है। क्योंकि हर देश को होता है कि वो अपनी शक्ति ज़्यादा बढ़ाए और अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करे, ना कि किसी दूसरे पर। तो वहाँ पर बैठ के अमेरिका भी इंडिया का ही फायदा करेगा, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर बैठ के चाइना के साथ टक्कर लेनी है। तो आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा शत्रु चाइना ही है। पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए इंडिया को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया को किसी की हेल्प नहीं चाहिए। पाकिस्तान से इंडिया कल ही निपट लेगा। बट जो इंडिया को सपोर्ट चाहिए, इंडिया को जो हेल्प चाहिए, वो चाइना के खिलाफ चाहिए। और चाइना के खिलाफ अमेरिका बिना शर्त इंडिया की मदद करने के लिए तैयार है। तो ये तो इंडिया के फायदे की गल है। अगर अमेरिका अपना जो वहाँ पर शक्ति बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, तो अमेरिका इंडिया से मदद मांगेगा चाइना से टक्कर लेने के लिए। तो चाइना वैसे ही इंडिया के आके पाँव में गिर जाएगा कि आप अमेरिका के साथ ना जाइए, अमेरिका हमारे सिर पर आकर बैठ गया है, तो आप अमेरिका से दूरी बनाइए, आप अमेरिका के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक ना कीजिए। चाइना खुद मेहनत ये करेगा जब अमेरिका चाइना के बूहे तक आकर बैठ जाएगा। तो इसमें जो इंडिया का कोई नुकसान नहीं। ये बेवकूफ़ी वाली बातें लोग करते रहते हैं, इनको करने दीजिए।